अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एकदम ये खबर आई कि सुहेल आफरीदी साहब एक दफ़ा फिर कराची का दौरा कर रहे हैं, तो उससे एक हलचल मच गई। लेकिन वजह क्या है उसकी, उस पर आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे। इसके अलावा जी बड़ी अहम एक कमेटी का इजलास हुआ है जो खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली ने कमेटी बनाई थी, और जिसका मकसद ये था कि जो 9 मई को रेडियो पाकिस्तान जलाए जाने का वाक़या है उसकी तहकीकात की जाए। तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई है ये आपको बताते हैं। इसके अलावा कुछ अहम चीज़ें मज़ीद हो रही हैं, जैसे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से भी कराची का दौरा करने का प्लान कर लिया गया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ख़बर है, क्योंकि पहले सुहेल आफरीदी ने पंजाब का दौरा किया, फिर उन्होंने किया, अब सुहेल आफरीदी ने कराची का दौरा किया, अब वो करने जा रहे हैं। तो एक बाकायदा प्लान के तहत लग रहा है कि जैसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे अमेरिका की, जिसने अब लगता है कि ईरान पर हमले की तैयारी के लिए बिल्कुल अपनी कमानें कस ली हैं, और इसके साथ-साथ एक नई पार्टी भी लॉन्च होने जा रही है, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा उस पे भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी कराची क्यों जा रहे हैं। तो कहानी ये है कि जी आज खबर अचानक जब आई कि सुहेल आफरीदी दोबारा से कराची जा रहे हैं, तो हलचल मच गई कि भाई अभी तो उनका ये दौरा 4 रोज़ का जो था मुकम्मल हुआ, और अभी फ़ौरन से कराची जाने की आखिर क्या वजह है। लेकिन जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उसकी मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब इसलिए कराची जा रहे हैं क्योंकि एक जो पीटीआई का कारकुन था, वो उनकी रैली के दौरान शहीद हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। तो वो उसके यहाँ जा रहे हैं ताकि ताज़ियत कर सकें। ये अफ़सोसनाक वाक़या था जब ये मेरा ख़्याल है लियारी एक्सप्रेस से गुज़र रहे थे, लियारी एक्सप्रेस वे से, और उस वक़्त ये कारकुन जो कि शायद इनकी यूथ विंग के कोई रहे हैं, तंज़ीम के कोई ओहदेदार भी रहे हैं। इनका नाम बिलाल महसूद है, और ये यंग नौजवान थे, और बड़ा अफ़सोस हुआ है इनकी शहादत का सुनकर। 2 दिन कबल ये ख़बर पता चली थी कि ड्यूरिंग रैली ये मोटरसाइकिल से गिरकर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, फिर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। लेकिन ये अस्पताल में भी ठीक नहीं हो सके, और उसके बाद अगले दिन इनकी डेथ हो गई थी। तो बहरहाल शफ़ी जान जो कि इन तमाम लोगों के एक दिन बाद जो कि वापस इस्लामाबाद आए थे, एक रोज़ा उनका दौरा जो था वो एक्सटेंडेड था। तो उन्होंने अगले दिन जाकर उनके पेरेंट्स से जो है वो इज़हार ताज़ियत किया था। अब वो जब वापस आए हैं तो इस सारे मामले पर इन लोगों की आपस में मुशावरत हुई है, जिसके बाद ये तय किया गया है कि सुहेल आफरीदी भी खुद जाकर उनके घर वालों से ताज़ियत करेंगे। तो अब ये दोनों यानी शफ़ीउल्लाह जान और सुहेल आफरीदी सुबह 11:30 बजे कराची पहुंचेंगे, और इस दौरे का मकसद सिर्फ यही है कि उस कारकुन के अहल खाना से जाके ताज़ियत का इजहार किया जाए। तो ये एक इस लिहाज से अच्छा जेस्चर है कि ये कारकुन जो जान हथेली पर लिए आप लोगों के लिए तहरीक चलाते हैं, तो यकीनी तौर पर इनकी कुर्बानियों को, इनकी खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहिए, इनकी कदर की जानी चाहिए। तो ये अच्छा जेस्चर है कि कोई भी कारकुन हो, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जनाब ये हमारी रैली के दौरान शहीद हुआ है, तो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है। तो उसके ऊपर जाके अगर आप उनके अहल खाना से मिलते हैं, उनकी कुछ दाद-रसी करते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये सवालात अपनी जगह थोड़ा गर्दिश ज़रूर कर रहे हैं कि क्या ये महज़ इस हद तक ही दौरा होगा, या इसके अलावा भी इसमें कुछ अहम मीटिंग्स हो सकती हैं। कुछ लोगों का ये बताना है कि कुछ पार्टी ओहदेदारान से उनकी मज़ीद मीटिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये हार्डली अगर ये जाते हैं ताज़ियत के लिए तो 10 से 15 मिनट, आधा घंटा आप बैठ जाते हैं किसी के पास, लेकिन इतनी दूर से अगर आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कुछ और मेल मुलाकातें तो होंगी। तो बहरहाल ये एक जो उनका दौरा है, ये तो ख़ैर ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी 17 जनवरी को कराची पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर इनकी जो क़यादत है ये स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। लाहौर में जैसे इन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकातें की, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के वफ़ूद से मुलाकातें की, तो यही सूरत हाल कराची में भी होगी, और ये दावत देंगे लोगों को कि 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है उसमें पहिया जाम करना है, शटर डाउन करना है, रोड्स पर निकलना है, पुरअमन एहतजाज करके अपना हक जो है एहतजाज का उसको इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड कराना है। तो अब इस पे इनकी भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। तो अब थ्रू आउट ये जो मंथ है जनवरी का, आप ये कह सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटी
ایکٹیویٹیز اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، چاہے وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہوں یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ہوں، پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز یہ اگلے جتنے بھی دن ہیں اب جنوری کے یہ چلتی رہیں گی 8 فیبرری تک۔ دوسری جانب حکومت نے واضح یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب اگر انہوں نے کال دی، احتجاج کی، شٹ ڈاؤن کی، تو پھر ہم مذاکرات بھی نہیں کریں گے، اور اگر مذاکرات سے پہلے یہ کوئی شرط باندھیں گے کہ جی پہلے عمران خان سے ملاقات ہو، تو پھر بھی ہم ملاقات بھی نہیں کرائیں گے اور نہ ہی ہم مذاکرات کریں گے۔ تو یہ شرطوں کا سلسلہ جس طرح سے جاری ہے، پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی حکومتی سنجیدگی نظر نہیں آتی، اور ایسا ہی ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو صورتحال ہے وہ احتجاج کی طرف ہی جائے گی۔ اگر اس سے پہلے کوئی ایسے گڈ ول جیسچرز نظر آتے تو شاید اس بات کے لیے کوئی دباؤ بنتا کہ جی اب تحریک تحفظ والے آئین پاکستان والے بھی کوئی احتجاج کی کال مؤخر کر دیں، لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی خیر سگالی نہیں دکھائی گئی، تو اس کے بعد یہ سارا جو یعنی آپ کہہ لیں کہ منظرنامہ ہے، یہ اسی طرح احتجاجی رخ اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ البتہ ایک جو اچھی چیز ہونے جا رہی ہے فائنلی وہ یہ ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن انہوں نے بہت دیر سے روکا ہوا تھا وہ فائنلی آج ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں اب باقاعدہ پروسیسنگ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور تمام جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے ان کے دستخط ویریفائی کرا لیے گئے ہیں، اور اب اس کے بعد جو ہے ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں حکومت نے اعلان بھی کر دیا کہ کل ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو ہوپ فلی کم از کم یہ ایک مسئلہ بیچ میں سے حل ہو جائے گا۔ تو یہ جہاں چیزیں ہو رہی ہیں، وہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور یہ اجلاس تھا جی خصوصی کمیٹی جو کہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں ان کے جو رکن ہیں، چیئرمین بھی ہیں آفتاب عالم صاحب، انہوں نے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کی کہ وہ حقائق پر مبنی مکمل معلومات، شواہد اور رپورٹس اگلے اجلاس میں کمیٹی کے سامنے پیش کریں تاکہ واقعے کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور جامع تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جی انہوں نے 9 اور 10 مئی 2023 کو پیش آنے والے واقعے کا تفصیلی جائزہ لینا تھا، اس لیے یہ لوگ بیٹھے تھے۔ اجلاس کے دوران ریڈیو پاکستان پشاور میں پیش آنے والے واقعات کی اصل وجوہات کی تحقیقات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا، اور اس موقع پر اس امر پر بھی غور کیا گیا کہ آیا یہ واقعہ کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا یا دیگر عوامل اس کے محرک تھے۔ واقعے سے متعلق ذیلی امور اور درپیش مسائل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کمیٹی اجلاس میں جو حال ہی میں ابھی ایک فورینزک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ تو یہ جو ہے ایک سلسلہ ہے بہرحال، جہاں ایک جانب دوبارہ سے 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مختلف جو اس وقت کی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو نامزد کرنے اور ان کے اوپر کارروائی کرنے کا سوچا جا رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ اپنی جب فائنڈنگز دے گی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی فائنڈنگز کے مطابق بھی کیا یہ لوگ کسی بھی طرح اس میں انوالو تھے۔ تو یہ اب جو ہے معاملہ یہ کافی ایک عجیب و غریب صورتحال کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے ہنگام آپ کو یہ بھی بتائیں جناب کہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے، اور اس پارٹی کا نام ابھی کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس پارٹی کو جو لانچ کرنے والے ہیں، جو اس کا آئیڈیا لے کر آئے ہیں، وہ آپ سب کے بڑے جانے پہچانے اور کچھ لوگوں کے تو فیوریٹ بھی ہیں، اور کچھ لوگوں زیادہ تر لوگ شاید ابھی تنقید ہی کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں اقرار الحسن صاحب کی۔ اقرار الحسن صاحب جو کہ سرعام پروگرام کرتے ہیں ARY پر اور کافی معروف اینکر ہیں، کافی عرصے سے وہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسی جمہوری پارٹی ہونی چاہیے پاکستان کی جو کسی بڑی شخصیت کے نام سے نہ پہچانی جائے، بلکہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہو، اور اس میں کوئی بھی عام شخص جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہو عہدوں کے اوپر، اور وہ ٹرولی ایک ڈیموکریٹک قسم کی پارٹی ہو پاکستان کے اندر۔ تو وہ اس آئیڈیا کے ساتھ تو آئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس پارٹی کے جو خد و خال ہیں وہ بیان نہیں کیے تھے۔ تو آج 14 جنوری کو لاہور پریس کلب میں وہ فائنلی اپنی ایک پارٹی جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود اپنی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں لیں گے، نہ ہی کوئی الیکشن لڑیں گے وزیر اعظم کے لیے یا کوئی اور، بلکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، وہی اس پارٹی کو چلائیں گے۔
अब इस सारी जो सिचुएशन है उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बात हो रही थी, क्योंकि बहुत से जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि बेसिकली इकरारुल हसन साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया है, उनके कहने के ऊपर वो ये पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि जो एक बड़ी नौजवान क़यादत है या नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसको किसी तरह इमरान खान से हटाकर किसी और तरफ लगाया जाए। और वो ये समझते हैं कि इकरारुल हसन जो हैं उनको एक नौजवान एक क़यादत के तौर पर सामने लाया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं वो उनसे मुतासिर होकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और बेसिकली जो पीटीआई का वोट बैंक है उसको तोड़ना मकसूद है। तो इस पे तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा क्या वाक़ई ही इकरारुल हसन की पार्टी इमरान खान की पार्टी के मुकाबले में लॉन्च की जा रही है? तो इस पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर ऐसा बज़ाहिर लगता है कि ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि जैसे हालाँकि इस वक़्त जो इक़्तिदार में पार्टीज़ हैं वो तो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम हैं। लेकिन बजाय इसके कि कोई नई पार्टी जब लॉन्च की जाती है तो कोशिश तो ये होती है कि जनाब जो मौजूदा एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं और जो ख़ास तौर पर इक़्तिदार में पार्टीज़ हैं, वो जी ठीक परफ़ॉर्म नहीं कर रही, इसलिए हम नई पार्टी लेके आ रहे हैं उसके मुकाबिल। लेकिन मज़े की बात ये कि इकरारुल हसन साहब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम पर उस तरह से तनकीद करते दिखाई नहीं देते। उनकी तनकीद का रुख जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रहता है। उनकी तनकीद और तोपों का रुख ज़्यादातर जेल में मुक़य्यद इमरान खान की तरफ रहता है। उनकी तनकीद का ज़्यादातर रुख पीटीआई के सोशल मीडिया पर रहता है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो उनको टारगेट कर रहे हैं कि जैसे ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। जबकि अगर आप कोई पार्टी नई लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ जो इक़्तिदार में हैं, जो पावर में हैं, आप उन पे तनकीद करते हैं। तो ये वो एक बहुत बड़ी वजह नज़र आती है जिसकी वजह से लॉन्च से पहले ही इस बात का एक यूँ कह लें कि एहतमाल होता है कि शायद वो सिर्फ पीटीआई को टारगेट करने के लिए पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। अब नीयत का हाल तो अल्लाह जानता है। मेरी खुद भी ज़ाती तौर पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अपने ज़हनी आइडिया के साथ ही ये पार्टी लेकर आ रहे हैं और इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का लेना देना नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर पाकिस्तान की पहली पार्टी होगी। तो आइडिया जो है वो अगर ये है कि जी नौजवान ऊपर उभर कर आएँ, तो ये भी कोई ऐसा नया आइडिया, झूठा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस ऑलरेडी देख रहे हैं। पीटीआई में हमने देखा है आईएसएफ को किस तरह से इमरान खान साहब ने ग्रूम किया, और आज आईएसएफ का ही एक नौजवान वज़ीर आला भी है। आईएसएफ के ही नौजवान जो हैं वो पार्लिमानी लीडर भी हैं। आईएसएफ के ही नौजवान जो हैं आपको मुख्तलिफ वज़रा भी नज़र आ रहे हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की अगली एक पूरी नई लीडरशिप जो वो तैयार कर रहे थे आईएसएफ के अंदर, वो अब उभर के सामने आ चुकी है। तो यही वो बेसिकली आइडिया है जो अब इकरार जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब इकरार ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं तब तक तो ये पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन उनके बाद शायद ये पार्टी इस तरह से इंटैक्ट ना रहे। अब बाद का अहवाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अभी तो पीटीआई को और ज़्यादातर पाकिस्तान की नेशन को ज़ाहिर है इस वक्त मकबूल तरीन लीडर चूँकि इमरान खान है, तो वो तो ऐसी बात सुनना भी नहीं चाहते कि इमरान खान के बाद क्या सिचुएशन होगी। वो तो ये समझते हैं कि अभी सबसे बड़ा जो प्राइम आप कह लें कि एक मकसद है उनकी पूरी तहरीक का, वो ये है कि इमरान खान बाहर निकलें, इमरान खान को लोगों ने एतमाद दिया है तो वो अपना इक़्तिदार हासिल करें और फिर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो इससे आगे अभी वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे कि उनके बाद क्या होगा या उससे पहले क्या था। तो बहरहाल अब ये पार्टी तो आ गई है, आती है इकरारुल हसन साहब की, तो ये उनका राइट है। बहरहाल वो पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है, जो भी उनके कवायद ज़वाबित है उनको पूरा करके। तो अगर इकरारुल हसन साहब भी वाक़तन एक नेक नियति से मैदान में आ रहे हैं और वो समझते हैं कि वो कुछ लोगों के वोट हासिल कर लेंगे, तो ये एक उनकी अपनी ख्वाहिश भी हो सकती है और बिल्कुल उनकी ख्वाहिश का एहतराम भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से ग्राउंड रियलिटी पूछें तो इस वक्त जिस तरह के आप एक फ़ेज़ में हैं इस मुल्क के अंदर, यहाँ पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान का डंका बज रहा है। जो भी इमरान खान के आके ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है, तो वो चाहे मुल्क की मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो, वो भी अपनी मकबूलियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान की मुखालिफ खड़ी है। तो जो भी इमरान खान की मुखालिफ खड़ा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी फ़ज़ा है कि कोई भी सहाफ़ी है, कोई भी सियासतदान है, कोई भी पार्टी है, कोई भी आलिम दीन है, कोई भी एक्टर है, कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी मारूफ शख्सियत जो अदरवाइज़ एक अच्छा
بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، ٹریک ریکارڈ رکھتی ہے یا عوام میں کوئی نہ کوئی مقبولیت رکھتی ہے، اگر وہ عمران خان کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اس کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اگر اقرار الحسن صاحب پارٹی لے کر آ رہے ہیں اور اس ٹائم پہ لانچ کر رہے ہیں جب اس وقت پاکستان کے مشرق و مغرب اور شمال جنوب میں صرف عمران خان کا ڈنکا بج رہا ہے، تو ان کی پارٹی کے فی الحال تو ہمیں کوئی بہت زیادہ برائٹ چانسز نظر نہیں آ رہے، لیکن آگے چل کر کبھی کیا ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو لانچ اے پارٹی، جب آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک عجیب سا کیوس ہے، اور اگر آپ لانچ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ بنیادی چیزوں کو آ کے ہٹ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ بات کریں کہ جی ملک میں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، آپ بھلے جتنی مرضی نوجوان کی عادت ابھر کے سامنے لے آئیں، لیکن اگر صاف شفاف الیکشن ہی نہیں ہو رہے اور سارا مینڈیٹ چوری کر کے وہی پرانی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بابوں کو ہی آپ نے اگر دینا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کی ساری محنت اور ڈیموکریسی اور پارٹی اور نوجوان کی عادت کیا کر لے گی؟ تو سب سے پہلا مسئلہ تو اس ملک میں یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو پہلا تو آپ کے منشور کا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے، یہ میرا ویسے ان کو ایک سجیشن ہے گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد کے اوپر، کہ لوگ جو اب سوچتے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں 75 سال کی ایک سیاسی سٹرگل کے بعد، کہ جناب ہر جگہ ہر دفعہ ہر معاملات میں یہی کچھ نکلتا ہے۔ تو اب لوگوں میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اندر یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے جس پر لوگ ووٹ دے کر اعتماد کا اظہار کریں، اس کی حکومت بننی چاہیے، اور لوگوں میں یہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے اس کے بعد اس بات کا کہ جناب یہ موروثی سیاست اور یہ جو بڑے بڑے جاگیرداروں والی سیاست ہے، یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے، یہ اب ہم نہیں پسند کرتے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ ایک بالکل مختلف مزاج رکھتی ہے، اور اس کو آپ کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ پرائرٹیز ہیں جن کو آپ آ کے ٹچ کرتے، لیکن آپ نے آ کے کیا ٹچ کیا کہ عمران خان اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کر رہا؟ آپ نے آ کے کیا ٹچ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ منافق ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، عمران خان یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے؟ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو پھر ذرا آپ کی ابھی پذیرائی ہوتی کم ہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے، تو آپ ضرور لے کے آئیں پارٹی، لیکن اس کے جو کامیابی کے امکانات ہیں وہ اس وقت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اس سے آگے آج ایک اور اہم خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو امریکہ بہادر ہے اس کی جانب سے 75 ممالک کے جو ویزا پروسیسنگ ہے اس کو فریز کر دیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ یعنی کہ 75 ممالک ایسے ہیں دنیا کے جن کے ویزے جو ہیں فی الحال روک دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ان ممالک کے افراد کے جو ویزے پروسیسنگ میں اگر تھے تو ان کو وہیں پر روک دیا گیا ہے، ان کو ویزے ابھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس میں بہت سے ممالک ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے، سوڈان بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سے لمبے چوڑے 75 لوگوں ممالک کی لسٹ ہے، اور اس میں پاکستان کا نام بھی ہے۔ اب سب اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ ایک جانب تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان کے بیسٹ ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں اگر کہ جناب وہ ہمارے جو شہری ہیں ان کو اپنے ملک میں ویلکم نہیں کر رہے، ان کو ویزے نہیں دے رہے، تو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیسے اچھے ریلیشنز ہیں کہ آپ جو ہیں ان کو پاکستانیوں کو ویزا تک نہیں دے رہے، اور ان کے بھی ویزا پروسیس کو جو ہے وہ فریز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن یہی اصل میں امریکہ کا روپ ہے، اور آپ کو امریکہ ایسی بہت سی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے کہ اس کے اپنے مطلب ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ آپ کی تعریفیں بھی کرتا ہے، آپ کو اپنا فرنٹ لائن اتحادی دوست بھی کہتا ہے، آپ کو امداد بھی دیتا ہے، آپ کو ڈالرز بھی ملتے ہیں، آپ کو ٹریڈ بھی مل جاتی ہے، آپ کو امپورٹنس بھی مل جاتی ہے۔ لیکن کہیں پر جہاں ان کو اپنا مطلب مقصد نہیں ہوتا تو وہاں پر وہ آپ کو اسکریو بھی کر دیتے ہیں، آپ کو بھلا بھی دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بعض اوقات سختی بھی کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ سخت باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ پھر ساری اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا اکثر ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں طوطا چشم ہو جاتا ہے، تو یہی حال امریکہ کا کئی دفعہ ہوتا ہے، یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اس کا جتنا بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنے مفادات پر مبنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے چائنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی
وہ پاکستان کا خیال رکھتا ہے، ہر اچھے برے وقت میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنے مفادات کا خیال نہیں رکھتا، ہر ملک فارن پالیسی میں اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرتا ہے، لیکن چائنا جو ہے پاکستان کے لیے پھر بھی ایک سپورٹ کی طرح ہمیشہ کھڑا نظر آتا ہے، اور وربلی وہ اتنا بھلے نہ کر رہا ہو لیکن پیچھے اس کی پوری ایک سپورٹ پاکستان کو فراہم رہتی ہے. جبکہ امریکہ جو ہے وہ خالصتاً اپنے مفاد کے اوپر ہی پاکستان کو سپورٹ بھی کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا بھی لیتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں گھٹا بھی لیتا ہے. بہرحال جی، وہ تمام لوگ جو امریکہ جانے کے خواہش مند تھے، جنہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، یقیناً ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے، لیکن بہرحال اب یہ خبر تو آ چکی ہے، اور اس کو اب کس طرح سے حکومت پاکستان ٹیکل کرے گی. بھئی آپ کے اتنے ہی تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اور اتنے ہی ڈونلڈ ٹرمپ بقول آپ کے فین ہو گئے ہیں آپ کے کہ شہباز شریف صاحب پر تو وہ وارے نیارے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے کہلوائیں کہ بھئی یہ ہمیں تو نکالیں اس لسٹ سے. ہو سکتا ہے ویسے وہ کہہ بھی دیں. تو بہرحال یہ بھی ایک کافی جو ہے وہ اہم خبر آج چل رہی ہے. اس کے علاوہ امریکہ صاحب کی طرف سے ایک اور خبر بھی ہے، وہ یہ کہ جناب امریکہ ایران پر باقاعدہ حملے کی تیاری شروع کر چکا ہے. رائٹرز نے خبر دی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے اس سلسلے میں اہم ہو سکتے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پینٹاگون ہے امریکی وزارت دفاع، اس کی جانب سے باقاعدہ ٹارگٹس بھی ٹرمپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے حملے کی صورت میں ہم اٹیک کریں گے ایران کے اندر. تو یہ ایک جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن صورتحال بن چکی ہے کہ یہاں پر اب ایران کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ایران کے میزائلز وغیرہ ہیں ان کو بھی تیار کر لیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے اوپر کوئی جارحیت کی تو ہم بھرپور جواب دیں گے. ایک خبر اس سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے، جو کہ ویسے تھوڑی سی انکنفرمڈ ہے، لیکن یہ خبر آ رہی ہے میڈیا میں کہ سعودی عرب نے اس بات کا امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ایران پر اٹیک کرنا ہے تو ہماری ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال نہ کریں. میں پھر بتا دوں کہ ابھی اس خبر میں کچھ کنفرمیشن کی مزید ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودیہ نے البتہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس اس سلسلے میں یوز نہیں کرنے دیں گے. لیکن خیر اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں جی، بہت سے ممالک جو ہیں وہ تیار رہتے ہیں اس کی خدمت کے لیے. تو لیٹ سی، اللہ خیر رکھے، لیکن یہ اب اگلے 24 گھنٹے اس سلسلے میں اہم قرار دیے جا رہے ہیں. ایک لاسٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جی. یہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے یہ بڑی شرارتی ہو گئی ہے، اور انہوں نے مختلف سیاستدانوں کے نام سے بنائی گئی نمبر پلیٹس جو ہیں ان کی نیلامی کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے نام سے شروع ہو کر نواز شریف، شہباز شریف، حافظ زرداری اور جو دیگر اہم آپ کے امپورٹنٹ اور پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے نام سے جو نمبر پلیٹس بنائی گئی ہیں، ان نمبر پلیٹس کو جو ہے وہ نیلام کیا جائے گا، اور 10 لاکھ سے بولی شروع ہوگی. تو اب تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر کافی کامنٹ کر رہے ہیں کہ بیسکلی سب کو پتہ ہے کہ جناب سب سے زیادہ بولی جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ لگے گی، اور باقی لوگوں کی بولیاں کم لگیں گی، اور پھر اس چیز کو بھی پولیٹیسائز کر کے بتایا جائے گا کہ دیکھیں جی عمران خان کا جو دیوانہ تھا جی، انہوں نے اتنے میں نمبر پلیٹ خرید لی جبکہ ان لوگوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب ایک علیحدہ سٹوری بنتی نظر آ رہی ہے. یہ جی ابھی تک کی اہم خبریں ہیں. لیٹ سی کہ اس کے اوپر جو ہے اب مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویسے خبریں ایک دو چھوٹی چھوٹی اور بھی تھیں، اب اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.